بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف علماء اکرام کے دروس کو سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الاحسان میڈیا سینٹر کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئے دروس کے متعلق آپ کو بروقت اطلاع ہو سکے۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان جب بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بار بار دعائیں کی لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں وہ یقینی بات برحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی پکار کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مضطر اور لاچار کی پکار کو قبول کرتا ہے؟ الہ مع اللہ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو بھی دعا کرتا ہے اللہ سے اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان دعائیں کر کے تھک جاتا ہے لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ رد ہو جاتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، امر واقع تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ رکاوٹیں ہماری دعاؤں کے مابین حائل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی دعاؤں کی خیر و برکات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان کی دعا مؤثر ہوتی ہے، نفع مند ہوتی ہے اور قبول بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ٹھکرا دی جاتی ہیں۔ ایسی کون کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جس سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ چند رکاوٹیں بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا انسان دعا کرے غفلت کے ساتھ، عدم توجہ کے ساتھ، ایسی دعا کبھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، انسان کسی گناہ کی دعا کرے، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، انسان قطع رحمی کی دعا کرے، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، انسان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا مکمل حرام پر مشتمل ہو، ایسی دعائیں بھی انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5، انسان جلد بازی کرے تو جلد باز انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، اگر ایک انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دے تو تب بھی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ 6 بڑے بڑے اسباب ہیں، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یستجیب اللہ للعبد، اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتا ہے، ما لم یعجل، جب تک انسان جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اور بار بار دعا کرنے کے بعد جب اس کی دعا قبول نہیں ہوئی وہ انسان مایوس ہو کر دعا چھوڑ دے، یہ ہے جلد بازی۔ تو جلد باز انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2، فرمایا کہ ما لم یدع بإثم، جب تک انسان گناہ کی دعا نہ کرے۔ نمبر 3، وقطیعۃ رحم، جب تک انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ تو قطع رحمی اور گناہ کی دعا اور دعا میں جلد بازی، یہ 3 بڑے بڑے ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو دعاؤں کی خیر و برکات سے محروم کر دیتی ہیں۔ اور نمبر 4، کھانا پینا انسان کا حرام ہو تو بھی انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بڑی خطرناک ایک رکاوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان سفر کرتا ہے
اس کے سر کے بال پراگندہ ہوتے ہیں، اس نے احرام کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور یا ربی کے صدائیں لگاتا ہے، ایک سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ 4 وجہ ہیں. مطعم و حرام و مشرب و حرام و ملبس و حرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس، اس کی پوری جو پرورش ہے وہ حرام مال سے ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو لہذا امر واقع تو یہی ہے کہ انسان کی دعائیں مؤثر ہوتی ہیں، نفع مند ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ کہ انسان کی دعاؤں میں یہ رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ رکاوٹیں رہیں گی تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہمیں ان تمام رکاوٹوں سے محفوظ فرما دے. ہم جو بھی دعا کریں اللہ تعالی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.